نیکسٹ ڈیفینیشن ہے جی سیمپلنگ ڈیزائن اور سیمپلنگ فریم. یہ ڈیفینیشن بھی بچے ڈائریکٹ یاد کر لیتے ہیں, تو اگر آپ یاد کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں اسے تھوڑا سا پھر بھی ایکسپلین کروں گا. اس طرح سے ہے کہ جب سیمپل آپ لیتے ہیں پاپولیشن میں سے, تو سیمپل لینے سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے بھائی کہ آپ کو جس پاپولیشن میں سے سیمپل لینا ہے اس پاپولیشن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں, ان کے نام یا ان کا کوئی ریفرنس, کوئی حوالہ, وہ آپ کو اس کی ایک فہرست بنانی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے کالج کے اندر میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے ایک سیمپل لیجئے کالج میں سے, تو کالج کے اندر جو 2000 بچے ہیں ان سب کے نام کالج کے اندر ایک رجسٹر کے اوپر لکھے ہوتے ہیں, نام, ان کے رول نمبر, ان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے. تو یہ جو فہرست ہوگی پوری جس کے اندر پاپولیشن کی تمام چیزوں کے نام, ان کے رول نمبر اور یہ لکھی ہوں گی, وہ فہرست کہلاتی ہے سیمپلنگ فریم. یہ جی a sampling frame is a list of all sampling units in a population. اچھا, پھر سیمپلنگ فریم یہ ہے کہ اب وہ چلے سیمپلنگ فریم تو آپ کو لسٹ تو آپ کو مل گئی. اب سیمپل جو ہے وہ 2000 بچوں میں سے سیمپل کتنا لیں گے, کیا 50 بچوں کا سیمپل لیں گے, 100 بچوں کا سیمپل لیں گے, کتنے کا لیں گے, یہ فیصلہ کرنا بھی ایک اہم حصہ ہوتا ہے کہ سیمپل کا سائز کتنا ہوگا. اب سائز اگر ایسا ہے کہ اگر آپ بہت بڑا سائز دیں گے تو وہ پھر بات وہی ہے کہ پھر اس میں تو ٹائم لگے گا. سیمپل کا سائز چھوٹا لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ چھوٹے سائز کا سیمپل ہے وہ پاپولیشن کی نمائندگی صحیح نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر مناسب سیمپل سائز کا طے کرنا کہ بھائی سیمپل کے اندر کتنی یونٹس دینی چاہیے. پھر جب سیمپل سائز طے کر لیں, مثال کے طور پر آپ نے اپنے کالج میں 200 بچوں کا سیمپل لینا ہے, آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, سیمپل سائز آپ نے طے کر لیا. اب یہ 200 بچے جو ہیں یہ سارے کے سارے فرسٹ ایئر میں سے تو نہیں آ سکتے, یہ ان میں سے اب آپ نے پھر اگلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بھائی کتنے بچے فرسٹ ایئر میں سے آئیں گے, کتنے بچے سیکنڈ ایئر میں سے آئیں گے, اور کتنی بڑی کلاسوں میں سے. یہ باقاعدہ ان کے میتھڈز ہیں, آگے پھر ہم اتنا اس سے تفصیل میں جا نہیں سکتے. پھر جب یہ آپ کے پاس یہ طے ہو جائے گا کہ کون سی کلاسوں میں سے کتنے بچے لینے ہیں, تو پھر آپ وہ تعداد نوٹ کر لیں گے. پھر آپ نے بھائی سیمپل لینا ہے, اس کے لیے پھر ہمیں وہ رینڈم نمبر ٹیبل ہوتا ہے ہمارے پاس ایک, اس کی بھی آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں اسے بتا رہا ہوں کہ رینڈم نمبر ٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے ہم سیمپل لیتے ہیں. جب سیمپل لے لیتے ہیں تو پھر سیمپل لینے کے بعد سیمپل کی جو آبزرویشنس ہیں وہاں سے ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں. ایسٹیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ سیمپل کی مدد سے پاپولیشن کی چیزوں کو ایسٹیمیٹ کرنا. یہ کیونکہ سیمپلنگ کا مقصد یہ ہے کہ پاپولیشن کے پیرامیٹرز کو, یعنی پاپولیشن کا مین, پاپولیشن کا ویریئنس, ان کو سیمپل کی مدد سے ان کا اندازہ لگائیے, ان کو ایسٹیمیٹ کیجیے. تو یہ جو ایک پورا منصوبہ ہے, یعنی سیمپل کا سائز کتنا ہوگا, وہ سیمپل کیسے لیا جائے گا, پھر اس کے بعد ایسٹیمیشن کیسے کرنی ہے, یہ پورا منصوبہ, یہ پورا پلان کہلاتا ہے سیمپلنگ ڈیزائن. A sampling design is a definite mean واضح, clear, یعنی کوئی اس میں شک نہ ہو. A definite statistical plan mean منصوبہ, یعنی واضح منصوبہ ہے. Which has all steps, جس میں تمام steps ہیں, تمام steps ہی کہیں گے آپ انہیں, اب مزید آسانی تو. All steps taken in the selection of a sample, سیمپل کی سلیکشن کے تمام سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر. اینڈ میتھڈ آف ایسٹیمیشن, اور ایسٹیمیشن کا میتھڈ کون سا اپلائی کریں گے یہ بھی اس کے اندر واضح ہوتا ہے. نیکسٹ جی پرابلٹی سیمپلنگ, یہ بھی رہنے دیجیے, نان پرابلٹی بھی رہنے دیں. سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ اور وداؤٹ ریپلیسمنٹ پہلے ہو چکی ہیں. یہ پرموٹیشن اینڈ کمبینیشن, یہ آپ کے فرسٹ ایئر کے میتھمیٹکس میں ہے, وہاں پر آپ نے پڑھی ہے تفصیل کے ساتھ, کیونکہ ہم اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر اصل میں یہ ہمیں آپ کو یہ اس کو وہاں اپنے کویشچن کیے ہیں اسپیسیفک ان کے اوپر, تو یہ ڈیفینیشن آپ وہاں سے اب بک میں سے دیکھیے, ان دونوں کی ڈیفینیشن وہاں لکھی ہیں, آپ نے وہی پھر یاد کر لینی ہے. نیکسٹ آ رہی ہے جی سیمپلنگ ایرر, اور یہ نیچے ہے نان سیمپلنگ ایرر, اور پھر یہ بائس. یہ تینوں ڈیفینیشن آپ نے اکٹھی یاد کرنی ہے. اب ان کو دیکھتے ہیں کیسے کریں گے. ان ڈیفینیشنس کو میں نے کوشش کیا ہے کہ جو کویشچن ہم نے کیے ہیں ان کے ساتھ ذرا ان کا حوالہ دے کر سمجھیں. دیکھیے یہ سب سے پہلا کویشچن تھا میرے پاس, ایک پاپولیشن تھی
وہاں سے سیمپل ڈرا کیے اور ان کے مین بنائے. اب یہ ہے کہ اس پاپولیشن میں سے جو سیمپل آ رہے ہیں ان سیمپل کے مین دیکھیے وہ بدل رہے ہیں 5, 7, 9. حالانکہ یہ سارے سیمپل اسی پاپولیشن میں سے آ رہے ہیں. تو ہم بولتے یہ ہیں کہ سیمپل کا مین ایکس بار ایک ویریبل ہے, کیونکہ اس کی ویلیوز بدلتی ہیں لہذا یہ ایکس بار ویریبل ہے. لیکن پاپولیشن کا مین جسے میو کہتے ہیں وہ اس ڈیٹا کے اندر معلوم کیا گیا تھا. یہ نیچے جی یہ کیا تھا ہم نے, تو میں اس کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں ذرا قریبی. میو از اکول ٹو 11. پاپولیشن کا مین جو 11 ہے یہ فکس ہے, یہ نہیں بدلے گا, کیونکہ پاپولیشن تو وہی ایلیمنٹ ہے. جب بھی مین نکالیں گے میں نکالوں گا آپ معلوم, یہ ایسے ہی رہنے ہیں. لیکن سیمپل کے مین بدل رہے ہیں, پہلے سیمپل میں 5 ہے, دوسرے سیمپل میں 7, تو یہ ایک ویریبل ہے. اچھا اب یہ ہے, ہوتا یہ ہے کہ سیمپل کا مین ایکس بار یہ ہوتی ہے اسٹیٹسٹک, جبکہ پاپولیشن کا مین میو یہ ایک پیرامیٹر ہے. آپ دھیان کیجئے کہ پہلے سیمپل کا مین 5 ہے جبکہ پاپولیشن کا مین 11 ہے. تو اب یہ بولیں گے کہ اسٹیٹسٹک کی جو ویلیوز ہیں یہ ساری کی ساری یہ ان میں اور پیرامیٹر کی ویلیو میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, یعنی 5 اور 11 میں بھی ڈفرینس ہے. ایکس بار کی دوسری ویلیو اسٹیٹسٹک کی دوسری ویلیو 7 ہے, اس کا بھی یہاں سے ڈفرینس ہے. کچھ ویلیوز ہیں بھی, یہ 11 کا 11 یہ ڈفرینس نہیں بھی ہے, لیکن تھیوریٹیکلی یہ ہے کہ ہم بولیں گے کہ سیمپل کی اسٹیٹسٹک اور پیرامیٹر کی ویلیو میں جو فرق آ جاتا ہے, کیونکہ سیمپل تو پاپولیشن میں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس سیمپل کے اندر 2 ایلیمنٹ آئے نا, اب ان کا مین اور ان کا مین تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. اس کو بولیں گے کہ سیمپلنگ کی وجہ سے کر کے اسٹیٹسٹک اور پیرامیٹر میں جو ایک فرق آ گیا, جو ڈفرینس آ گیا ہے, یہ کہلاتا ہے سیمپلنگ ایرر. کیونکہ سیمپل پاپولیشن کا ایسا ہوتا ہے وہ 100% اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے. جو پاپولیشن کا مین میو ہوگا, سیمپل کا مین ایکس بار بالکل وہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن زیادہ تر وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسٹیٹسٹک اور پیرامیٹر کی ویلیو میں جو فرق ہے وہ کہلائے گا سیمپلنگ ایرر. جی سیمپلنگ ایرر کی ڈیفینیشن یہ آپ دوسری دیکھتے ہیں, دا ڈفرینس بٹوین, ڈفرینس مین جو بھی میں بول رہا تھا کہ فرق آ جانا, دا ڈفرینس بٹوین سیمپل اسٹیٹسٹک اینڈ اٹس کورسپونڈنگ پاپولیشن پیرامیٹر از کالڈ سیمپلنگ ایرر. تو میں یہاں لکھوں گا اس کام کے اندر پہلے سیمپل کے لیے میں لکھوں گا سیمپلنگ ایرر. سیمپلنگ ایرر از اکول ٹو ایکس بار اور یہ میو, ان کا ڈفرینس اسٹیٹسٹک اور پیرامیٹر کا ڈفرینس. تو یہ جی یہ 5 اور یہ 11, تو یہاں ان دونوں میں جو فرق آیا ہے وہ 6 کا آیا ہے. تو سائن آپ اس میں اہمیت شاید کہ نہیں ہے, لیکن بولیں گے یہ کہ سیمپلنگ ایرر پہلے سیمپل کے لیے سیمپلنگ ایرر 6 کا ہے, کیونکہ سیمپل کا مین پاپولیشن کے مین سے 6 یونٹ کا فرق کر گیا ہے. تو یہ ایک ایرر آ گیا ہے, اس کو میو کے قریب آنا چاہیے تھا, لیکن اچھا جی یہ ہے کہ اب سیمپل کے جتنے بھی مینز ہیں تقریباً سب کا پیرامیٹر سے کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہے, سوائے یہ 11 کو چھوڑ کر. باقی سب سیمپل کے مینوں میں بولیں گے کہ سیمپلنگ ایرر پایا جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے, یہ قدرتی عمل ہے, یہ ہونا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایرر آتے ہیں, یعنی ایک تو سیمپل پاپولیشن میں سے آ رہے ہیں, سیمپل کی یونٹس 100% نمائندگی نہیں کر رہی ہیں, تو ٹھیک ہے کہ ایرر آئے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایرر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کسی بندے نے آبزرویشن ہی غلط دی, میئرمنٹ ہی غلط دے رہا ہے, یا انٹرویو لینے والے نے معلومات ہی غلط دی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو لکھنے کے دوران غلطی کر دی, اس کی پروسیسنگ کے دوران غلطی کر دی. اب یہ جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے کر کے بھی سیمپل کے مین میں اور پاپولیشن کے میو میں فرق آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ڈفرینس آئے گا, یہ ڈفرینس آپ کا سیمپلنگ ایرر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سیمپلنگ کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ یہ مسٹیکس ہیں ہماری اپنی جن کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ سیمپل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اس میں کہہ رہے ہیں آل ٹائپس آف ایرر, ایرر کی تمام اقسام ادر دین سیمپلنگ ایرر. یہ یہاں تک بھی کافی ہے, یہاں تک کافی ہے اس کی, لیکن آگے پڑھ لیتے ہیں. سچ ایز میئرمنٹ ایرر, چیزوں کو میں میئر کرنے میں غلطی کر دی ہے. انٹرویور ایرر, انٹرویو لینے والے کی غلطی. اینڈ پروسیسنگ ایرر از کالڈ نان سیمپلنگ ایرر. آگے آ رہی ہے 22.
باعث کیا ہوتا ہے جی؟ باعث بھی ڈفرینس ہی ہے. جس طرح آپ کا یہ سیمپلنگ ایرر سیمپل کے مین اور پیرامیٹر میں ڈفرینس ہے سیمپلنگ ایرر, تو باعث از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف سیمپل مین مائنس میو. یہ جو ہے یہ ڈفرینس کہلاتا ہے باعث. تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہاں, ڈیفینیشن کے اندر آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ بھائی باعث از اکول ٹو ایکسپیکٹڈ ویلیو آف سیمپل مین نہیں کہیں گے, بلکہ ان کے لیے آپ جنرل لفظ مین کے لیے لکھیں گے اسٹیٹسٹک, اور میو کے لیے آپ لکھیں گے پیرامیٹر. باعث کی ڈیفینیشن یا دا ڈفرینس بٹوین, مائنس کو کہتے ہیں ڈفرینس کرنا. باعث از ڈفرینس بٹوین ایکسپیکٹڈ ویلیو آف اسٹیٹسٹک اینڈ پیرامیٹر. جبکہ سیمپلنگ ہوگا یہ مائنس کو ڈفرینس ہی کہیں گے. سیمپلنگ ایرر از ڈفرینس بٹوین اسٹیٹسٹک اینڈ پیرامیٹر. نیکسٹ ٹاپک پہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ حافظ.